بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ آج کا ہمارا یہ سیشن اعتکاف کے مسائل، اعتکاف کی فضیلت وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان بنائے اور ہمیں مسنون اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اعتکاف میں بیٹھنا اور اعتکاف کے مسائل سیکھنا آسان بنائے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے اور اب سب کو معلوم ہے اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے، اور یہ بہت ہی نرالی اور عاشقانہ عبادت ہے۔ اس میں بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے در پہ ڈال دیتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ دیتا ہے اور گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب تو ہی معاف کر دے، تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اور اعتکاف کی اہمیت کا اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کبھی پورے مہینے کا، کبھی 20 دنوں کا اور کبھی 10 دنوں کا، کبھی بھی ناغا نہ فرمایا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے بہت سے فوائد ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور بہترین عبادت ہے۔ اعتکاف میں انسان کے لیے مسجد جیسی عظیم اور مبارک جگہ میں وقت گزارنا نصیب ہو جاتا ہے۔ مسجد میں وقت گزارنے، مسجد کو آباد کرنے کے فضائل نصیب ہو جاتے ہیں۔ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح نمازوں کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی فضیلت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مسجد اور اس کی نورانی ماحول کی برکت سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تلاوت کرنا، تسبیحات اختیار کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، دعاؤں جیسی بہت سی عبادات کی ادائیگی کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ مسجد کے ماحول کی برکت سے فضول کاموں سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے، دین اور آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہوتی ہے، اور جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے اس کا کھانا، اس کا پینا اور سونا یہ سب نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی حکمت جو اعتکاف کی بیان کی گئی ہے، جس کے لیے آخری عشرے میں اس کو مقرر فرمایا ہے، وہ یہ کہ شب قدر جو ہے اس کا پانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک اہم عبادت ہے
اور کوئی بھی عبادت جو ہے بغیر علم کے ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے معتکف کو چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے حوالے سے علم حاصل کر لی، تاکہ اعتکاف کی عبادت کو شریعت کے مطابق سر انجام دے سکے۔ جب انسان علم حاصل نہیں کرتا تو کئی دفعہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اسے احساس تک ہی نہیں ہوتا۔ اگر احساس ہو بھی جائے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ سنت اعتکاف سے محروم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ بعد کے پچھتاوے سے بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کے مسائل پہلے سیکھ لیے جائے۔ اس لیے یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمل کی درستی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جس نے بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعتکاف سے متعلق جو بنیادی اور ضروری علم ہے وہ حاصل کر لے۔ تو اعتکاف جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف سے مراد جب اعتکاف کی نظر اور منت مانی جائے تو اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ چاہے کئی دنوں پہ مشتمل ہو یا کچھ لمحات پہ مشتمل ہو۔ تو نفلی اعتکاف یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور یہ آسان عبادت بھی ہے، کسی قسم کی مشقت اور پابندی جو ہے اس میں نہیں ہوتی، بلکہ بندہ یا خاتون جب تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، گویا کہ بغیر کسی محنت کے مفت میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ جتنی دیر میں وہ مسجد میں ٹھہرا رہے گا اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، تو جیسے ہی وہ مسجد سے نکلے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کا یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو مرد حضرات کے سنت اعتکاف کے لیے جس طرح مسجد ضروری ہے، اسی طرح نفلی اعتکاف کے لیے بھی مسجد ہونا ضروری ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور خواتین جو ہے جہاں پہ وہ نماز ادا کرتی ہے، جو جگہ نماز کے لیے خاص کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے، وہاں پہ نفلی اعتکاف کی نیت سے وہ جا سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، گویا کہ وہ ان کے لیے مسجد کی حیثیت اختیار کرے گا۔ اگر کوئی شخص ایک دن یا ایک رات کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آیا اور پھر کسی وجہ سے مقررہ وقت مکمل کیے بغیر ہی نفل اعتکاف چھوڑ دیا، تو جتنی دیر اس نے اعتکاف کیا اس کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا، اور باقی وقت کی قضا جو ہے اس کے ذمے نہیں ہوگی۔ نفلی اعتکاف میں سنت اعتکاف کی طرح پابندیاں نہیں ہے، اور عام دنوں میں تو نفلی اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے
لیکن رمضان میں اس کا ثواب جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، بالخصوص جب تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت نفلی اعتکاف کی نیت کیا کریں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح خدا نخواستہ جو لوگ رمضان کے آخری عشرے کا مکمل اعتکاف نہ کر سکے، تو ان کو جتنے دن کا اعتکاف کا موقع مل رہا ہے اتنے ہی دن نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پورا دن نہیں بیٹھ سکتا، وہ کچھ لمحات ہی کے لیے نفلی اعتکاف کر لیا کرے۔ مثلا کوئی انسان دن میں نہیں بیٹھ سکتا تو رات کو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ بعض اوقات ایک آدمی نے سنت اعتکاف کی نیت کی ہوتی ہے، لیکن اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا سنت اعتکاف تو ختم ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ وہاں پہ نفلی اعتکاف کی نیت سے بقیہ ایام پورے کر لیں، تاکہ اس کو پورا اجر اور ثواب ملتا رہے۔ اور سنت اعتکاف جو ہے رمضان کی آخری عشرے میں 10 ایام کے لیے اعتکاف کرنا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا، اور بعض فقہا نے اس کو سنت علی الکفایہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت اور ثواب کے عمل کو سر انجام دے، کیونکہ بڑی مفید عبادت ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سب پہ سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا۔ تو مساجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ اس بات کا خصوصی خیال رکھے کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی فکر اعتکاف شروع ہونے کے دن سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ تو ماہ رمضان کا سنت اعتکاف جو ہے پورے آخری عشرے کا ہوتا ہے۔ تو جو حضرات 10 دنوں سے کم کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں گے تو ان کا اعتکاف سنت نہیں ہوتا بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا، اور اس پہ نفلی اعتکاف کے احکام جاری ہوں گے۔ اب کون جو ہے اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو رمضان کی آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے، سنت اعتکاف جو ہے 21 رمضان کے رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان میں انشاءاللہ کل بروز جمعہ غروب سے پہلے پہلے مسجد میں مرد حضرات نے تشریف لے کے آنا ہوگا اور سنت اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی، اور جن خواتین نے گھروں میں سنت اعتکاف کا ارادہ کیا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے جو جگہ اپنے اعتکاف کے لیے مقرر کی ہے وہاں وہ چلی جائیں اور عید کے چاند تک ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ مطلب یہ کہ سورج جو ہے جب غروب ہونے لگے تو انسان اعتکاف کی حالت میں ہو، اعتکاف کی نیت کر چکا ہو۔
تو اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں. دل میں نیت کافی ہے. البتہ زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کرنا درست ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اور یہ اعتکاف کی نیت جو ہے 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنی ضروری ہے. اس لیے جس شخص نے بھی مسجد آنے کے بعد نیت نہیں کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ سنت اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اگر اعتکاف کے لیے بیٹھنا بھی چاہے تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا. تو اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو. یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ مردوں کے لیے کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں ہے. سب سے افضل جگہ تو مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، اور اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے. اور جامع مسجد میں اعتکاف کی افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا. ویسے تو اعتکاف ہر مسجد میں جائز ہے جہاں پہ جمعہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. تو اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد مسجد کی جو شرعی حدود ہے ان سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. مرد حضرات کا اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کی شرعی حدود سے واقفیت حاصل کرے، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی بھی کوتاہی کی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے مسجد کی انتظامیہ یا بانی سے مسجد کی شرعی حدود کو معلوم کر لی کہ کون کون سی جگہ مسجد میں داخل ہے اور کون کون سی جگہ مسجد میں داخل نہیں ہے. ویسے تو ہم مسجد اس پورے احاطے کو کہتے ہیں جو مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کا تعلق صرف عین مسجد ہی کے ساتھ ہوتا ہے. اور عین مسجد سے مراد وہ تمام جگہ جس کو مسجد کے بانی نے خاص مسجد قرار دی ہو، جو نماز کے لیے مخصوص ہو، جس میں جوتے پہن کے نہ جایا جا سکتا ہو، جہاں جنبی شخص جو ہے وہ داخل نہ ہو سکتا ہو. تو اعتکاف صرف اسی جگہ جائز ہے. مسجد کی ان حدود کے علاوہ جو جگہ مسجد کی احاطے میں تو ہو لیکن عین مسجد میں شامل نہ ہو، وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جیسے وہ وضو خانہ ہے، غسل خانہ ہے، مسجد کا سٹور ہے، امام اور مؤذن کے لیے اگر کمرہ ہے تو وہ بھی مسجد سے خارج ہے اگرچہ مسجد کے احاطے میں ہے. وہ جنازگاہ ہے. البتہ ان میں سے اگر کسی جگہ کے لیے بانی مسجد نے صراحت کی ہو کہ یہ بھی عین مسجد میں شامل ہے تو اس صورت میں وہاں جانے سے اعتکاف پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب یہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلی بنیادی بات جو ہے کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوتا. تو اگر اعتکاف کے دوران معتکف نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، نفل اعتکاف کے لیے نہیں. سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. تو اگر کسی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں رکھا، چاہے بیماری ہو یا کوئی عذر ہو، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا.
اور اسی طرح معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں مسجد کی شرعی حدود ہی میں رہے، کسی شرعی اجازت کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ معتکف اگر کسی شرعی اجازت کے بغیر مسجد سے نکل جائے، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کے ہو، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اعتکاف بھول کے یا غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، گناہ نہیں ہوگا اس کا۔ معتکف جو ہے قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گیا بغیر کسی مقصد کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتا ہے، لیکن وضو سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مسجد لوٹ آنا ضروری ہے، اور وہاں پہ کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہوتی۔ اسی طرح اگر معتکف قضاء حاجت کے لیے نکلا، وہاں جا کے معلوم ہوا کہ بیت الخلاء مصروف ہے، تو وہاں انتظار بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے مسجد کا بیت الخلاء استعمال کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، تو معتکف قضاء حاجت کے لیے گھر بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ مسجد میں کوئی نظم وغیرہ نہ ہو ایسا۔ اسی طرح معتکف کو پیشاب کے بعد قطرے نکلنے کا مرض ہو، اس کی وجہ سے اس کو استنجا کی ضرورت پیش آ رہی ہو، تو وہ استنجا کے لیے مسجد سے باہر بھی نکل سکتا ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت معتکف جو ہے مسجد میں ہوا بھی خارج کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک تو قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 2، معتکف کو وضو کی ضرورت ہو اور مسجد کی شرعی حدود میں وضو کرنے کا انتظام بھی ہو، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد کے شرعی حدود میں وضو کا انتظام نہ ہو تو وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ وضو خانے میں اگر رش ہو تو معتکف وہاں انتظار بھی کر سکتا ہے، البتہ وضو سے فارغ ہوتے ہی فوراً مسجد واپس آ جائے۔ معتکف کو ہر نماز کے لیے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قضا نماز ادا کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو، سجدہ تلاوت ادا کرنا ہو، ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اگر مسجد میں وضو کا انتظام نہ ہو۔ لیکن اگر معتکف پہلے سے باوضو ہے تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آئیں مسجد ہی میں، جہاں پہ برآمدہ وغیرہ ہوتا ہے، بعض مساجد میں وضو کا نظم ہوتا ہے، وقتی طور پہ ان کے لیے وضو کا نظم کیا جاتا ہے عارضی طور پہ، تو وہاں پہ وضو پہ دوبارہ وضو بھی کر سکتے ہیں، اگر باوضو ہے تو دوبارہ بھی وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن دوبارہ وضو کرنے کے لیے ایک شخص یعنی باوضو ہے، مسجد سے باہر وضو خانہ ہے، تو وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ معتکف جب وضو کے لیے جائے تو وضو کے دوران مسواک، ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتا ہے، صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں میں زیادہ وقت خرچ نہ کرے۔ اسی طرح معتکف کو اگر احتلام ہو جائے تو مناسب یہ ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے اور غسل کر کے فوراً مسجد لوٹ آئے، اور مسجد سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جیسے بھی ہو مسجد سے نکلنا درست ہے۔ لیکن اگر فوراً مسجد سے نکلنے کا یا غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد ہی میں رہے۔
پھر جب موقع ملے تو جا کے غسل کر کے مسجد میں آ جائے۔ اور اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل صفائی کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کا جو مسنون غسل ہوتا ہے اس کے لیے اکثر علماء کے نزدیک مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہوتا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ بعض نے گنجائش دی ہے لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ غسل جنابت کے لیے تو باہر جایا جائے، لیکن بقیہ غسل کے لیے انسان باہر نہ نکلے۔ اگر کوئی شخص صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے مسجد ہی میں کوئی ایسا انتظام کر لے کہ پانی مسجد کے فرش پہ نہ گرے، جیسے کسی ایسے ٹب یا بڑے برتن کا انتظام کر لیا جائے جس میں مناسب پردے کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہو، یا مسجد میں کسی مناسب جگہ عارضی غسل خانہ بنا لیا جائے، جیسے کہ آج کل عارضی پورٹیبل غسل خانے مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر مسجد میں کوئی ایسا انتظام نہ ہو سکتا ہو اور معتکف کو گرمی یا کسی اور وجہ سے نہانے کی شدید ضرورت ہو تو ایسی شدید مجبوری میں بعض علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو ساتھ میں جلدی سے غسل بھی کرتا آئے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن کوشش یہ ہو کہ اس اجازت پہ شدید مجبوری ہی میں عمل کر لے۔ اعتکاف کی حالت میں کلی کرنے، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے، سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے، چاہے بھول کے ہو، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کے ہو، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں کنگھی کرنا، ناخن اور بال کاٹنا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے تاکہ مسجد کی صفائی متاثر نہ ہو اور دیگر افراد کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اسی طرح معتکف کو کھانے پینے کی حاجت ہو اور کوئی لانے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں خود کھانا لے کے آیا جا سکتا ہے، خود کھانا انسان لے کے آ سکتا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں معتکف کا جانا، کہ اعتکاف بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں انسان اعتکاف کرے جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہ جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ اور جمعے کے لیے جاتے ہوئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں مسجد سے نکلے جب اس کو اندازہ ہو کہ جامع مسجد پہنچ کے 4 رکعت سنت ادا کر کے اس کے بعد خطبہ شروع ہو سکے۔ جمعے کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد چاہے تو سنتیں بھی وہاں ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جمعے کے لیے بڑی مسجد میں گیا، واپس نہیں آیا، وہی اعتکاف کے لیے ٹھہر گیا، اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر معتکف کسی ایسے گاؤں اور دیہات میں اعتکاف میں بیٹھا ہے جہاں جمعہ واجب نہ ہو تو اس کے لیے نماز جمعہ کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مؤذن کسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو اور اس مسجد کی اذان کی جگہ مسجد کے شرعی حدود سے باہر ہو تو اذان دینے کے لیے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن اذان کے بعد فوراً مسجد لوٹ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باقاعدہ مؤذن نہیں ہے لیکن رمضان کی وجہ سے اسے اذان دینے کا شوق ہوا تو اگر کسی وقت اذان دینے کے لیے اسے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا پڑے تو اذان کی وجہ سے باہر نکلنا جائز ہوگا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔
اب کن صورتوں میں اعتکاف توڑا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، یا اس کو علاج کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اعتکاف کو چھوڑنا جائز ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے اعتکاف کو چھوڑنا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے والدین یا بیوی بچے اس قدر بیمار پڑ جائے کہ ان کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، تب گنجائش ہے۔ جنازہ تیار ہو، کوئی دوسرا نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اعتکاف چھوڑ کے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن ان آزار کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اب اعتکاف کی قضا کا کیا طریقہ ہے، کیا حکم ہے؟ تو جب سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا جو ہے لازم ہوتی ہے، اور قضا اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر رمضان ہی کے مہینے میں قضا کرنی ہے تو اس صورت میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، اور اگر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اعتکاف کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے الگ سے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کی قضا لازم ہے، پورے 10 دنوں کی قضا لازم نہیں ہوتی۔ تو اگر اعتکاف صبح صادق سے لے کے یعنی فجر کے وقت سے لے کے سورج غروب ہونے کے درمیان کسی وقت ٹوٹا ہو، یعنی دن میں ٹوٹا ہو، تو اس صورت میں صرف دن کی قضا لازم ہے کہ دن کے وقت کی قضا کر لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ قضا اعتکاف پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سورج غروب ہونے سے لے کے صبح صادق تک کسی وقت میں ٹوٹا ہے، یعنی رات کے وقت میں ٹوٹا ہے، اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، اور اگلے دن جب سورج غروب ہو جائے تو اس اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو جن حضرات کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور رمضان کے ایام ابھی باقی ہو، وہ تو گھر جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر نہ جانا چاہے بلکہ اعتکاف کی نیت سے یعنی نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی میں رہنا چاہے تو ان کا یہ اعتکاف صحیح ہوگا، ان کے ذمے سنت اعتکاف کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی۔ البتہ انہیں چاہیے کہ وہ اسی رمضان میں اس اعتکاف کی قضا کر لی، لیکن اگر فی الحال قضا نہ بھی کرنا چاہیں تو بعد میں قضا کر لی۔ پھر وقت اعتکاف قضا نہ کرنا چاہے تو بعد میں بھی قضا کر سکتے ہیں۔ اور اعتکاف جو ہے خواتین کے لیے بھی سنت ہے، جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے۔ تو عورتیں جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لیں کہ کہیں ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں۔ اگر ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران ہی آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں، کیونکہ ایک اعتکاف کے دوران اگر حیض آ جائے، نفاس آ جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ اعتکاف ختم کر لے اور بعد میں قضا کر لے۔ تو جو عورت 20 رمضان کے دن ماہواری سے پاک ہو جائے تو وہ غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ نفلی امور میں شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اور جب ایک مرتبہ شوہر
اجازت دے دے تو دوبارہ نہیں روک سکتا. جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. تو نابالغ لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. تو جس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں جائز ہے، عورتوں کا اعتکاف گھر کی مسجد ہی میں درست ہے. اور گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اعتکاف گھر کے صرف اسی حصے میں جائز ہے جو اس کی نماز کے لیے مخصوص ہو. لیکن اگر کسی عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ کی ہو جہاں وہ عموماً نماز ادا کرتی ہو، بلکہ کبھی کہیں پڑھ لی، کبھی دوسری جگہ پڑھ لی، تو اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ ایسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے کہ پہلے وہ نماز کے لیے کوئی جگہ خاص کر لے کہ نماز اسی جگہ ادا کرے گی، تو پھر وہ اس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ مقرر کر لینا مستحب ہے جہاں خواتین اور گھر کے دیگر افراد نماز اور دیگر عبادات ادا کیا کریں. تو جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش مند ہو تو وہ پہلے اپنی نماز کے لیے ایسی جگہ مقرر کر لے جہاں وہ بسہولت اعتکاف کر سکے اور پھر وہاں پہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے. آج کل خواتین کا اپنے گھر کے علاوہ مسجد میں، مدرسے میں یا کسی اور گھر میں اعتکاف کرنے کا رجحان عام ہو رہا ہے، جس میں متعدد مقامات میں اجتماعیت پیش نظر ہوتی ہے کہ متعدد خواتین ایک ساتھ اعتکاف کے لیے بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس میں بے شمار خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ان کے لیے اپنے گھر کے علاوہ مدرسے یا کسی اور گھر میں اعتکاف کرنا شرعاً درست نہیں ہے. کیونکہ خواتین کا اعتکاف صرف اپنے گھر کی مسجد میں درست ہے، کیونکہ اصولی طور پہ خواتین کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا. البتہ کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی بھی اجازت ہے، جبکہ اعتکاف کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت دی جائے، بلکہ یہ تو ایک انفرادی عبادت ہے جو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے ادا کی جا سکتی ہے. شرعی دلائل کی روشنی میں خواتین کے لیے یہ مکروہ اور ناجائز ہے کہ وہ 5 وقت نمازوں کے لیے مسجد جائے. تو جب نماز کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے جو کہ فرض ہے، تو اعتکاف کے لیے کسی مدرسے، مسجد یا کسی اور گھر جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اعتکاف یہ ایک انفرادی عبادت ہے. اب اس کو اجتماعی عبادت بنانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اعتکاف کے لیے پردے لگائے جاتے ہیں تاکہ یکسوئی انسان کو حاصل ہو. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اعتکاف کے لیے کتنی جگہ گھیر سکتی ہے؟ گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو تو وہ پوری اعتکاف کی جگہ کہلائے گی، اور اپنے اعتکاف کے لیے اتنی جگہ گھیر سکتی ہے جہاں وہ سہولت کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکے اور آرام بھی کر سکے. اگر کوئی خاتون مکمل کمرے کی نیت کر لے تو مکمل کمرے کی بھی نیت کر سکتی ہے. اور عورت جو اپنے اعتکاف کی جگہ کے ارد گرد پردے بھی لگا سکتی ہے، اور پردوں کے بغیر بیٹھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے. اور
اعتکاف کے لیے جو جگہ مقرر کی ہے وہاں پہ کوئی نشان بھی لگا دے تاکہ غلطی سے وہاں سے باہر نہ چلی جائے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عورت اعتکاف کی نیت سے اپنی اعتکاف کی جگہ آ جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے عشرے میں اپنی اعتکاف کی جگہ ہی میں رہے۔ تو اگر اس جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے نکل گئی، چاہے بھول کے ہو یا جان بوجھ کے ہو، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے صرف انہی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہے جن کے لیے نکلنا مردوں کے لیے جائز ہے۔ تو جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران عورت نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہے، اس قدر بیمار ہو گئی کہ روزہ توڑنے کی نوبت پیش آ گئی، تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے باہر نکلنا درست ہے، لیکن فراغت کے بعد فوراً واپس اپنی اعتکاف والی جگہ میں آ جائے۔ صرف وضو اگر کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھی ہوئی جو عورت ہے، وضو کی ضرورت ہو اور اعتکاف کی جگہ وضو کرنے کا انتظام نہ ہو، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے اپنی جگہ سے باہر نکلنا درست ہے۔ یہ اس صورت میں کہ اپنی جگہ میں وضو کا انتظام نہ ہو، لیکن اگر وضو کا انتظام ہو تو ایسی صورت میں پھر اپنی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں جو بیٹھی ہوئی عورت ہے، ہر نماز کے لیے وہ وضو کر سکتی ہے، تلاوت کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر پہلے سے وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنا اب اس پہ جائز نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے نہیں جا سکتی۔ اور اعتکاف میں بیٹھی عورت جب وضو کے لیے جائے تو وضو کے دوران مسواک اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے، صابن بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت کے لیے اعتکاف والی جگہ سے نکلنا جائز ہے، اور جو غسل صفائی حاصل کرنے کے لیے یا ٹھنڈک کے لیے ہو یا جمعے کا مسنون غسل ہو تو اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہی میں مناسب انتظام کر لے۔ لیکن اگر اعتکاف کی جگہ کوئی ایسا انتظام نہ ہو سکتا ہو اور معتکف عورت کو گرمی یا کسی اور وجہ سے نہانے کی ضرور اور شدید حاجت ہو، تو ایسی شدید مجبوری میں اہل علم نے اجازت دی ہے اتنی کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو ساتھ میں جلدی سے غسل بھی کر لے، تو اس طرح اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اعتکاف کی حالت میں کلی کرنا، مسواک استعمال کرنا، پیسٹ کرنا، سر دھونے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ ان کاموں کے لیے اسپیشل اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر ان کاموں کی ضرورت پڑ رہی ہو تو اعتکاف والی جگہ ہی میں ان کے لیے متاثر انتظام کیا جائے۔ ہاتھ دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ ہی میں مناسب انتظام کر لیا جائے، یا اگر کہ کسی فرد کی ذمہ داری لگائی جائے۔ اسی طرح جب معتکف وضو یا قضاء حاجت کی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے نکلے تو آتے جاتے چلتے چلتے کسی کے ساتھ بات چیت اور دعا سلام تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کاموں کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
اس طرح وضو کے دوران بھی وضو کرتے کرتے ضرورت کی بات چیت کر لی تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کے لیے ٹھہرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح معتکف عورت کے بدن پہ یا جسم پہ اگر کوئی نجاست لگ جائے اور اعتکاف والی جگہ اس کو دھونے کا کوئی انتظام نہ ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے بھی اپنی جگہ سے نکلنا درست ہے۔ تو معتکف عورتوں کو کھانے کی پینے کی حاجت ہو، کوئی لانے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ خود جا کے بھی لا سکتی ہے، لیکن معتکف عورت کے لیے کچن میں جا کے کھانا پکانا درست نہیں ہے، بلکہ مجبوری کی صورت میں اعتکاف ہی کی جگہ کھانے پکانے کا انتظام کر لیا جائے۔ مرد چونکہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو ان کے لیے کئی چیزیں اس وجہ سے ممنوع ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے احترام کے خلاف ہوتی ہے، لیکن عورت جہاں اعتکاف کرتی ہے وہ گھر کی مسجد تو کہلاتی ہے، لیکن حقیقی مسجد کے احکام اس پہ جاری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اعتکاف کی جگہ دنیاوی بات چیت بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، سینے پر ہونے کے کام بھی کر سکتی ہے، گھر کے افراد کو مشورہ بھی دے سکتی ہے، لیکن کوشش کرے کہ اعتکاف کے دوران اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادت میں خرچ کرے، اور کوئی ضرورت نہ ہو تو ان دنیاوی کاموں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی طرح جو خواتین سنت اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتی تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر کی مسجد میں نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ کچھ مسائل آپ کے سامنے اعتکاف کے حوالے سے بیان کر دیے۔ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اپنے سوال جو ہے چیٹ باکس میں تحریر کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو سنت طریقے کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔